میری حالت کے تغیر نے ان کو پہلے ہی حیران کر رکھا تھا۔ میری بات نے انہیں مزید حیران کیا۔ میں نے کہا کہ زیادہ لمبی بات کا وقت نہیں، یہ رابعہ کا ایک خاندانی دشمن ہے۔ اس کے والد کی موت، پھر والدہ کی موت اور اس کے گھر کی تباہی میں بہت حد تک اسی شخص کا ہاتھ تھا، چنانچہ آپ اسے رابعہ کی یہاں موجودگی کا بالکل پتہ نہ چلنے دیں اور نہ ہمارے یہاں آنے کا، ورنہ وہ چالاک آدمی ہے، یہ نتیجہ اخذ نہ کر لے کہ ہم رابعہ کی وجہ سے ہی یہاں آتے ہیں۔ نوکر نے دلاور کو ڈرائنگ روم میں نہیں بلایا بلکہ کلینک میں پہنچا دیا۔ اس وقت رابعہ کہاں تھی؟ میں نے کہا، رابعہ اوپر اپنے کمرے میں تھی اور تیرا انتظار کر رہی تھی۔ محسن نے کہا، تجھے اس سے مل لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ تجھے اور شہلا کو پہچان جاتی اور اگر تم میرے نہ آنے کی وجہ بتاتے تو مان ہی جاتی۔ میں نے یہی کیا تھا یار، محسن بولا، مگر میں نے کہا تھا، خود تمہاری عقل میں نہیں آئی تھی یہ بات۔ شہلا بولی، اچھا بابا، اب روایتی بیویوں کی طرح ہر جگہ شوہر کو احمق اور خود کو عقل کل مت ثابت کرتی پھرو۔ محسن نے بھننا کے کہا، جب ہم ایک ساتھ اور ایک ہی مشن پر گئے تھے تو یہ ٹیم ورک تھا، ایک بات کا کریڈٹ میں لوں اور دوسری کا تم، تو کیا فائدہ دونوں کا؟ تم بھی شوہروں کی طرح زبردستی اپنی مت بنواؤ۔ عقل کی ایک بات میں نے کی تھی تو مان لو کہ بیویاں بھی بالکل ناقص العقل نہیں ہوتی۔ شہلا بولی، مجھے بتاؤ کہ رابعہ سے مل کے کیا ہوا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ رابعہ سے ملنا اچھا ہوا، محسن بولا، وہ پہلے تو ششو پنج میں پڑ گئی، کہنے لگی تم دونوں سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن یاد نہیں آتا کہ کہاں۔ میں نے کہا کہ سکندر کے ساتھ اکثر ملاقات ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ سکندر آنے ہی والا ہے۔ عجیب سی اجنبیت تھی ہمارے لیے، مگر تمہارا نام لیتے ہوئے اس کا لہجہ اور اس کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ میں تو اس کی صورت دیکھتی رہ گئی تھی، اس کے سارے جذبات کی روشنی اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ شہلا نے کہا، اسی وقت میں نے بتایا کہ سکندر نہیں آ سکے گا اور میرے الفاظ کا رد عمل اتنا شدید ہوا کہ میں تو ڈر گیا تھا۔ محسن بولا، اس کی صورت ایک دم بجھ گئی، بالکل اسی طرح جیسے لائٹ کے ساتھ ہی ٹی وی کا زندہ متحرک تصویروں والا اور روشن سکرین بے جان اور تاریک ہو جائے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ موقع ملتے ہی سکندر آئے گا، مگر اس نے نہیں مانی۔ وہ اسی طرح سر ہلاتی رہی کہ نہیں، سب مجھے بے وقوف بنانے آتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ اب کیسے آ سکتا ہے؟ کوشش میں نے بھی کی تھی کہ اسے تمہارے بخیر و عافیت ہونے کا یقین دلا سکوں، لیکن اس کے ذہن کے سارے دروازے جو صبح سے تمہارے انتظار میں کھلے ہوئے تھے یکلخت بند ہو گئے تھے۔ شہلا نے کہا، فیض کی ایک نظم صدائے بازگشت بن گئی، ڈھل گئی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی ہاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کٹ شمع بڑھا دو، میں ہوں مینا دایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، مگر میں آؤں گا ایک دن، ان بے خواب پلکوں کی چلمن اٹھا کے میں تمہاری آنکھوں میں جھانک کر کہوں گا کہ دیکھو رابعہ، میں وہی سکندر ہوں، میں تمہارا بھولا ہوا خواب ہوں، یادوں کا نقش رہ گزر ہوں، میں اس وقت کا حصہ ہوں جو تمہارا اور میرا تھا اور کسی جگنو کی طرح تمہاری مٹھی سے نکل کر اڑ گیا تھا۔ میں ان گنت فروزہ لمحوں کے جگنو سمیٹ کر تمہاری مانگ میں افشاں کے ستارے سجانے لوٹ آیا ہوں، اور تب تم دیکھو گی کہ میری آنکھوں میں تمہاری تصویر ہے اور مجھے پہچانو گی۔ اور کون ہو سکتا ہے جو تمہاری تصویر نگاہوں میں سجائے، ہجر کے صدیوں کا سفر کرے اور اس نقش کو مٹنے نہ دے، مگر میرے آنے تک انتظار کرنا۔ اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، مگر ان کواڑوں کے پیچھے امید اور انتظار کا سورج روشن رکھو۔ تم میری بات نہیں سن رہے تھے؟ محسن نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں سب سن رہا تھا۔ محسن نے میرے جھوٹ کو معاف کرتے ہوئے سچ مان لیا۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ اس وقت چودھری دلاور یہاں بیٹھا ہوا ہے، تم خود ہی سوچو کہ سکندر کیسے آتا۔ چودھری دلاور کے نام پر وہ کچھ خوفزدہ نظر آنے لگی تھی، لیکن پھر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تم سمجھتے ہو میں پاگل ہوں، یہاں چودھری دلاور کا کیا کام؟ میں نے کہا کہ تم چاہو تو دیکھ لو نیچے اس کی گاڑی کھڑی ہے یا نہیں۔ اس نے نیچے جھانکا اور بولی کہ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے، یہ اس کی گاڑی نہیں تو کیا وہ گاڑی دلاور کی نہیں تھی؟ میں نے کہا، گاڑی اسی کی تھی۔ محسن بولا، مگر وہ پہلے والی گاڑی نہیں تھی، اس نے اتنے عرصے میں گاڑی بدل لی ہے۔
میں نے بھی براہ راست اس کو ونڈ اسکرین کے پیچھے دیکھ لیا تھا، ورنہ گاڑی دیکھ کر تو میں بھی کچھ نہ سمجھتا۔ یہ میری بھول تھی یا بدقسمتی؟ دلاور نے گاڑی نہ بدلی ہوتی تو شاید رابعہ کے حق میں اچھا ہوتا۔ اس کے ذہن میں پرانی گاڑی تھی اور اسے یقیناً یاد تھا کہ چودھری دلاور تمہارا دشمن تھا۔ کیوں دشمن تھا؟ یہ بات ممکن ہے اسے پوری تفصیل کے ساتھ یاد نہ ہو۔ رابعہ کے ذہن میں پرانی گاڑی کا تصور تھا۔ نئی گاڑی دیکھتے ہی اس کا میری بات پر سے اعتبار بالکل اٹھ گیا۔ وہ ایک دم بگڑ گئی اور چلانے لگی، مجھ پر اور شہلا پر خفا ہونے لگی کہ تم دونوں جھوٹے اور دھوکے باز ہو، سازشی ہو اور پتہ نہیں کون ہو، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ میری اور شہلا کی سب منت سماجت رائے گاں گئی۔ اس نے ہماری ایک نہیں سنی۔ اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ میں رابعہ کو نیچے لے جاتا اور کسی طرح اس کو موقع فراہم کرتا کہ وہ دلاور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، مگر ایک تو گاڑی والی بات غلط ہو گئی، پھر اس کی آواز پر بیگم لطیف آ گئیں۔ انہوں نے پریشان ہو کر ہم دونوں کو کمرے سے باہر بلا لیا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں رابعہ پر ہسٹیریا کا شدید دورہ نہ پڑ جائے۔ ڈاکٹر لطیف بھی آنے ہی والے تھے۔ ان کا موڈ ایک دم بگڑ جاتا کہ سکندر کیوں نہیں آیا، اور رابعہ سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ ان کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ہم رابعہ کو چھوڑ کر پھر نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے اور بیگم لطیف نے کسی طرح رابعہ کو خاموش کر لیا۔ یہ تو بہت برا ہوا محسن، بہت ہی برا ہوا، میں نے کہا۔ برا تو ہوا لیکن سب برا نہیں ہوا، محسن بولا۔ کچھ اچھا بھی ہوا۔ اس میں کون سا پہلو نکلتا ہے اچھائی کا؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ایک بات ہمارے خلاف گئی تو ایک حق میں بھی رہی، محسن نے کہا۔ ہم نیچے آ کر بیٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی اور مجھے ریسیور اٹھانا پڑا۔ میں نے صرف ہیلو ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے کوئی پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، میں سب انسپکٹر وکٹر ہوں، مجھے ڈاکٹر لطیف سے بات کرنا ہے۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا۔ بول رہا ہوں، میں نے کہا، اور ذرا نرمی سے اور آہستہ بات کرو، میں بہرا نہیں ہوں۔ اس لہجے اور رویے نے اسے احساس دلایا کہ وہ کسی عام آدمی سے نہیں، ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے مخاطب ہے۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، کل رات آپ کے گھر کے قریب کچھ بدماش نے مجھے مارا۔ میں گشت پر تھا 2 سپاہیوں کے ساتھ کہ مجھے ایک مشتبہ شخص نظر آیا۔ میں نے اسے روکا۔ پہلے تو اس نے آپ کا نام لیا۔ خود اس نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ میں نے کہا، غالباً سلیم جوزف۔ وہ بولا، اس نے کہا تھا کہ آپ اسے جانتے ہیں اور وہ اپنے کسی عزیز کو دیکھنے گیا تھا جو آپ کے گھر میں زیر علاج ہے۔ میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور انسپکٹر یہ میرا گھر ہے، ہسپتال نہیں، یہاں میں کسی کو زیر علاج نہیں رکھتا۔ لیکن اس نے آپ کا نام لیا تھا سر، آخر کیوں؟ وہ بولا، اگر اس سڑک سے گزرنے والے ڈاکو میرا نام دیکھ جائیں اور بعد میں کہیں کہ ہم ڈاکٹر لطیف کے بھائی ہیں تو کیا اس سے وہ ڈاکو میرے بھائی بند ہو جائیں گے؟ انسپکٹر تم کو عقل سے کام لینا چاہیے، یہاں عموماً دروازوں پر نیم پلیٹ نظر آتی ہے۔ میں نے خفگی سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں سر۔ وہ بولا، مجھے معلوم تھا وہ جھوٹا آدمی ہے کیونکہ بعد میں بھی اس نے اپنے بارے میں بہت غلط بیانی کی تھی۔ سوری فار دی ٹربل۔ اس نے فون بند کر دیا اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک بہت خطرناک مرحلہ حسن اتفاق سے 2 منٹ میں بڑی آسانی سے گزر گیا تھا۔ اس وقت بیگم لطیف وہاں موجود ہوتی یا خود ڈاکٹر لطیف ہوتے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ ہمارے لیے ان کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا اور انہیں جھوٹ بولنے پر راضی کرنا بھی۔ میں یہی سوچ کر پریشان تھا کہ ڈاکٹر لطیف نہ مانے تو کیا ہوگا۔ وہ کرنا خدا کا کچھ ایسا ہوا کہ فون ریسیو بھی کیا تو کس نے؟ خود میں نے، جس کا میں تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ مگر بعض اوقات تقدیر بڑے عجیب انتظامات کرتی ہے اور ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ کے وقت کا فرق نہیں پڑتا۔ جتنی دیر میں بیگم لطیف اوپر سے آئیں، ڈاکٹر لطیف لوٹ آئے اور گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ پہلے ڈرائنگ روم میں آئے۔ وہاں ہم کو دیکھ کر مایوس ہوئے۔ ہم نے بتا دیا کہ ناگزیر وجہ کی بنا پر سکندر نہیں آیا۔ ناگزیر وجہ؟ وہ ایک دم بگڑ گئے۔ کیا آسمان ٹوٹ پڑا تھا یا قیامت آ گئی تھی؟ اتنا سمجھا دیا تھا اس گدھے کو میں نے کہ تمہارا آنا بے حد ضروری ہے۔ نہیں آ سکتا تھا تو بتا دیتا، میں رابعہ کو تیار نہ کرتا، اس سے بات ہی نہ کرتا کہ سکندر 9 بجے آئے گا۔ پہلے وہ ایک فریب خیالی کا شکار تھی، اب اسے یقین ہوگا کہ جھوٹ ہم سب بولتے تھے۔ ہم اس کے لیے بالکل قابل اعتبار نہیں رہے کیونکہ ہم اس کے سچ کی نفی کرتے تھے اور ایک حقیقت کو جھٹلاتے تھے کہ سکندر بخیر و عافیت اور زندہ سلامت ہے۔ اب تو خود سکندر کے لیے سامنے آ کر اپنے وجود کو حقیقی ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ وہ سمجھے گی کہ پہلے بھی اس کی نظر کو دھوکا ہوا تھا اور وہ نظر کے فریب میں آ گئی تھی۔ دوسری بار اس کا ذہن پوری مزاحمت کرے گا۔ ناگزیر وجہ، مائی فٹ۔
رات کے 2 بجے تک وہ یہاں تھا۔ بیوقوف آدمی یہاں رک جاتا، خوامخواہ گیا۔ اب پیغام بھیج دیا کہ وہ تشریف نہیں لا سکتے۔ چند گھنٹوں میں ان کے لیے ناگزیر وجوہ پیدا ہو گئیں۔ وہ اتنے برہم تھے کہ درمیان میں بول کر انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرنا ہی بے سود تھا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے آہستہ سے کہا کہ رات کو واپس جاتے ہوئے سکندر کو ایک معمولی سا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ان کا رد عمل دیکھنے والا تھا۔ ڈاکٹر لطیف کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگے۔ ایکسیڈنٹ؟ کس چیز سے؟ اور وہ ہے کہاں؟ انہوں نے کہا۔ ہسپتال میں نہیں ہے، میں نے کہا۔ اسے ایک جیپ ٹکر مار کے نکل گئی تھی، وہ اس کا نمبر وغیرہ کچھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ وہ کنارے پر تھا، چنانچہ اس کا مونڈا جیپ کی سائڈ سے لگا اور وہ گر گیا۔ 2-4 دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا، فریکچر یا کوئی گہرا زخم نہیں ہے۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ سب بدقسمتی کی بات ہے۔ 2-4 دن بعد اس کے آنے سے رابعہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ نقصان تو ہو گیا، اب نہ جانے کب تک رابعہ اس خود فراموشی کی کیفیت کا شکار رہے گی۔ میں تو بہت خوش اور پر امید تھا اس کی پیش رفت دیکھ کر، لیکن وہ آخری سیڑھی سے پھسل کر پھر نیچے گر جائے گی۔ معلوم نہیں دوبارہ اوپر دیکھے گی بھی یا نہیں، پھر اپنے آپ کو پانے کی خواہش بھی باقی رہے گی یا نہیں۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں ڈاکٹر لطیف، میں نے کہا۔ ہم سب اپنی طرف سے اچھا کرتے ہیں مگر برا ہو جاتا ہے۔ اب رات کو سکندر یہاں آنے کی حماقت نہ کرتا تو کچھ نہ ہوتا، مگر اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس کے آنے پر خوش تھے اور آپ کا خیال تھا کہ اس نے ٹھیک کیا۔ آئندہ بھی ہم سب اور آپ مل کر رابعہ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ امید کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، اب اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی امید تو آدمی کے لیے زندہ رہنے کی جدوجہد کا سبب بنتی ہے۔ وہ بولے، اللہ مالک ہے رابعہ کا بھی، جو اس کے مقدر میں ہے وہ تو اسی کو بھگتنا ہے۔ وہ جانے والے تھے کہ میں نے انہیں روک لیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے کلینک میں ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے کہا۔ ہاں چودھری دلاور، کیا بات ہے؟ وہ رک کر بولے۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، جو ایک احمقانہ سوال تھا۔ اسے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا مطلب تھا کہ کیا وہ آپ کا مریض ہے؟ نہیں، اس کی بیوی کچھ عرصے سے میرے پاس زیر علاج ہے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ بیماری وہی ہے، ذہنی اور اعصابی کشیدگی۔ صحیح سبب وہ بتاتا نہیں، غلط بیانی کرتا ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس طرح میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وکیل اور ڈاکٹر کو حقائق کا علم ہونا چاہیے ورنہ کیس بگڑ جاتا ہے۔ دوائیں اس وقت تک بے اثر رہیں گی جب تک بیماری کے اسباب دور نہیں ہوں گے۔ بھئی ایک سیدھی سی بات ہے، تمہارا گلا اگر کھٹا کھانے سے خراب ہے تو پہلے گھر سے یہ اچار چٹنی وغیرہ ہٹاؤ، کھٹائی کھانا چھوڑو۔ مگر یہ عجیب آدمی ہے، کہنے لگا کہ اسباب تو میں دور نہیں کر سکتا، اسے دور بھیج سکتا ہوں جہاں اسباب نہ ہوں۔ اب دیکھتا ہوں کہ یہ کیا بتانے آیا ہے۔ اس وقت تک بیگم لطیف نیچے آ گئی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ دلاور کے بارے میں خود کچھ نہ کہوں۔ میں نے بیگم لطیف سے کہہ دیا تھا، شہلا بولی۔ ہاں میں سن رہا تھا، محسن بولا، اور اسی لیے میں نے آگے بات نہیں کی، اجازت لی اور چل پڑا۔ فی الحال رابعہ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک تلخ حقیقت کو دل پر پتھر رکھ کے تسلیم کیا۔ اور صرف رابعہ ہی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ استاد ٹیڈی نے فوراً کہا، تمہارے مقدر میں صرف دکھ ہیں، محبت کی بات تم کیوں کرتے ہو؟ محسن نے کہا، یہ استاد ٹیڈی کی دکھتی رکھ تھی، وہ تل ملا کے رہ گیا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں اور نازو ایک بات کر رہے تھے جس کا تعلق MRS کے اگلے مشن سے ہے، میں نے کہا۔ اس کا نازو مرکزی کردار ہے، ایک فلسفیانہ نقطہ ذہن میں آیا ہے، محسن نے کہا، کہ آدمی کی تمام جدوجہد میں مرکزی کردار پیٹ کا ہے جو اس وقت خالی ہے، اور پیٹ کا تعلق براہ راست دماغ سے ہے، استاد ٹیڈی نے کہا۔ تم پھر بولے، تمہارے پاس ہے دماغ؟ محسن نے کہا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ استاد ٹیڈی ایک دم اٹھا۔ پہلے تمہارا سر توڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ذرا ہتھوڑی لانا میری بہن۔ خبردار زوجہ محترمہ، آپ کو ہمارے سر عزیز کی قسم جو آپ نے اس کو توڑنے کا بندوبست کیا، محسن نے کہا۔ میں جاتی ہوں کھانے کا انتظام کرنے، شہلا ہنسنے لگی، ورنہ تم دونوں ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے۔ میں مسلمان ہوں، لحم خنزیر نہیں کھاتا، ٹیڈی نے فوراً وار کیا۔ سنا تم نے کیا کہا گیا ہے تمہارے سرتاج کو؟ محسن چلایا۔ اسی وقت طاق کر دو اس بھائی کو ورنہ سوچ لو تم کیا کہلاؤ گی۔
محسن اور نازو نے نامعقولیت کی ایک محفل سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ سال بہنوئی کی جنگ جس طرح شروع ہوئی تھی اسی طرح ختم بھی ہو گئی، اور وقت گزارنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب کھیل شروع کیا جس میں رشتوں کے الٹ پھیر کو سمجھ کے صحیح جواب نکالنا پڑتا تھا۔ اب فرض کرو کہ تمہاری ممیاں ساس کے پوتے سے میری سمدھن کے نواسے کا نکاح ہو جاتا ہے، محسن نے کہا، تو تم میرے کیا ہوئے؟ نہ تمہاری سمدھن ہے نہ میری ممیاں ساس۔ دوسرا سوال کرو۔ سوال ہے فرض کرنے کا، محسن بولا۔ میں نے فرض کیا تھا کہ تمہارے پاس عقل ہے، بھلا پوتے کا نواسے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بے عقل شخص، دونوں مذکر ہوں گے تو میرا تمہارا وہی رشتہ رہے گا جو اب ہے۔ غالب کھانے کے وقت بھی سوتا رہا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنی تجویز پیش کی۔ میرا خیال ہے کہ نازو کو وکٹر فیملی کے گھر میں پہنچا دیا جائے۔ میں نے کہا، یہ کام نازو بہت اچھی طرح کر سکتی ہے۔ بلے کے گلے میں گھنٹا کون باندھے گا؟ محسن بولا۔ ان کو اندر چھوڑنے کون جائے گا، اور جو جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا؟ وہ خود اسے باہر پھینک دیں گے، ٹیڈی بولا۔ اسٹریچر پر آ جائے گا۔ یارو یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں نے سب سوچ لیا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ نازو اس گھر کے اندر ایک ملازمہ بن کے رہ سکتی ہے، خود اندر پہنچ سکتی ہے۔ یہ بہت سخت، خطرناک اور مشکل کام ہے، مگر میں نازو پر پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ کرنے کو یہ کام شہلا بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک کام نہیں کر سکتی۔ وہ خالی ہاتھ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اور جو میری گھر والی کر سکتی ہے وہ نازو کیوں نہیں کر سکتی؟ محسن نے کہا، خادمہ کو کھانا پکانا پڑتا ہے، جھاڑو دینا پڑتی ہے اور برتن مانجنے پڑتے ہیں۔ خواہ میرے خلاف غلط پروپیگنڈا مت کرو، نازو نے کہا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی؟ میں نے تو بی تمہیں جب بھی دیکھا قتل عام کرتے دیکھا، اسے اٹھایا، اسے پٹکا، اس کی ٹانگ توڑی، اس کی بتیسی باہر کی، محسن بولا۔ اب اس وقت جو محضر تناول فرمایا ہے سب حرام خوروں نے، مثلاً یہ جو زردہ تھا وہ تو نازو نے ہی پکایا تھا، شہلا بولی، ورنہ اتنی جلدی سب کیسے ہوتا؟ کیا؟ یعنی کہ؟ خیر، محسن نے گڑبڑا کے کہا، آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ نازو اس گھر میں خادمہ کی حیثیت سے داخل ہو جائے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے ہنسی پر قابو پا کے کہا، یہ کام ایک اچھی ایکٹریس کے لیے مشکل نہیں، اور نازو غالباً تمہارا مطلب ہے غالب کی وہ؟ خیر آگے کہو، محسن نے کہا۔ پہلے میں تمہاری گرامر ٹھیک کر دوں۔ نازو جھینپ کر اٹھی۔ محسن فرار ہونے کے لیے اٹھا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ نازو بہترین ایکٹریس ہے، جب میں فلم بناؤں گا تو اسے ہیروئن لوں گا اور غالب کو ہیرو، محسن نے کہا۔ مگر برادران اسلام، سوال یہ ہے کہ ایک اچھی خادمہ کو جو اچھی اداکارہ بھی ہے وکٹر فیملی قبول کرے گی؟ انہیں ضرورت ہے خادمہ کی۔ ضرورت تو سب کو ہوتی ہے، اس کی شدت کا احساس دلایا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ اور اگر ملازمت کے امیدوار اپنی مظلومیت کا رونا روئے، ہاتھ پیر جوڑے اور منت سماجت کرے کہ لاوارث ہوں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، بس رہنے کو جگہ دے دو اور 2 وقت کی روٹی، تو بعض اوقات آدمی کا دل پسیج جاتا ہے۔ ان کے دل ایسے نہیں ہو سکتے، ٹیڈی بولا۔ وہ سنگ دل لوگ ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ آسانی سے اعتبار نہیں کر سکتے۔ مشکل مرحلہ یہی ہے اندر داخل ہونے کا، میں نے کہا، اور انہیں اعتبار پر مجبور کرنے کا۔ فرض کرو نازو پر انہیں رحم آ جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ایک نوکرانی مل رہی ہے اور وہ بھی اتنی خوبصورت، شہلا بولی۔ اس کا حلیہ بگاڑنا پڑے گا۔ میں نے شرماتی ہوئی نازو کو دیکھا۔ اس رنگ روپ پر بدصورتی کا پردہ ڈالنا پڑے گا، یہ بھی محنت طلب کام ہے، مگر ناممکن نہیں کہ ہم نازو کو ایک سیاہ فام، بدصورت اور عمر رسیدہ عورت بنا دیں۔ پھر یہ وکٹر برادران کی بری نظر سے تو محفوظ ہو جائے گی۔ آج کل گھریلو ملازم ملتے ہیں تو لوگ انہیں گھر میں جگہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ مردوں کے لیے تو ویسے ہی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ گھروں میں بہو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لڑکے بھی ملتے ہیں تو گھروں سے بھاگے ہوئے اور اٹھائی گیرے قسم کے۔ جوان عورت کو عموماً گھر والیاں نہیں رکھتی کہ کہیں صورتحال الٹی نہ ہو جائے، محسن بولا۔ سب شوہر میری طرح شریف اور نیک نفس تو نہیں ہوتے نا۔ بعد میں پتہ چلے کہ اب خادمہ کو مالکن اور مالکن کو خادمہ کا مقام حاصل ہو گیا ہے، تختہ الٹ گیا ہے۔ چنانچہ اور ڈھیر عمر کی عورتیں سب سے موزوں خادمہ ثابت ہوتی ہیں اور پسند کی جاتی ہیں، میں نے کہا۔ زیادہ بوڑھی سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ 10 لوگ ساتھ لائیں گی اور 2 دن خدمت کریں گی تو 4 دن کروائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں نازو کی کامیابی کے چانس 50-50 ہیں۔ کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔
فرض کرو نازو کسی طرح ان کی گھریلو خادمہ بن گئی تو 2-4 دن آزمائش کے ہوں گے۔ وہ لوگ اس پر 24 گھنٹے نظر رکھیں گے، صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک۔ کام بہت سخت ہے نازو، تمہیں دن بھر خدمت کرنا ہوگی، پہننے کو میلے کچیلے کپڑے ہوں گے اور سونے کو کسی کوٹری میں جھل نگار چارپائی یا فرش پر بستر۔ کر لو گی یہ سب؟ تم جانتے ہو کہ میں اس سے کہیں زیادہ قوت برداشت کا مظاہرہ کر چکی ہوں، نازو نے کہا۔ اگر تم نے انہیں مطمئن کر دیا، میں نے کہا، تو میرا خیال ہے کہ تمہارا کام 1 مہینے میں ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ 2-4 دن یا 1 ہفتے بعد جب انہیں تمہارے بے ضرر ہونے کا یقین آ جائے گا تو تمہیں کچھ آزادی مل جائے گی۔ میرا مطلب ہے ان کی نگرانی کچھ کم ہو جائے گی۔ اس عرصے میں تم گھر کے اندر آنے جانے والوں کا جائزہ لوگی، ہر گوشے کو دیکھو گی، بظاہر بالکل بے نیاز نظر آؤ گی، مگر تمہارے کان بھی کھلے رہیں گے اور تمہاری آنکھیں بھی سب کچھ دیکھتی رہیں گی۔ تم خود کو بالکل جاہل ظاہر کرو گی۔ تمہیں اپنے لیے ایک بیک گراؤنڈ بھی بنانا ہوگا کہ پہلے تم کہاں تھی اور اس حال تک کیسے پہنچی۔ تمہاری کہانی ہم سب مل کر تیار کریں گے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور کوئی بات ناقابل یقین نہیں ہوگی اور اس کی تصدیق کوئی بھی آسانی سے نہیں کر سکے گا۔ یہ کہانی تم کو انتہائی ستم رسیدہ اور مردم گزیدہ عورت ثابت کر دے گی جس کے باپ نے، شوہر نے، یہاں تک کہ بیٹوں نے اس کا استحصال کیا اور اسے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ ایسی زندہ کہانیاں بھی ملتی ہیں جن سے ہم راستے کاٹ کے اور نظر بچا کے گزر جاتے ہیں۔ ہر دستے طلب دراز کرنے والے محتاج و گدھا کو پیشہ ور بھیک منگا کہہ کر حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں۔ سرے راہ گزر پڑے ہوئے معذور یا بیمار پر طنز و استہزاء کا جملہ پھینک کر اپنی راہ لیتے ہیں کہ مانگنے والے بھی کیسے کیسے ڈرامے رچاتے ہیں۔ بے شک اکثریت خیرات کی مستحق نہیں ہوتی، مگر 100 میں سے 5 نہ سہی تو ایک کی کہانی وقت کی بے وفائی، عاقبت نہ اندیشی، اپنوں کے کرم اور غیروں کے ستم کی منہ بولتی داستان عبرت ہوتی ہے، جسے سننے کی نہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے نہ فرصت۔ یہ ٹھیک کہتا ہے تو، محسن نے کہا۔ فلمی دنیا میں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنے وقت میں فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے، منہ مانگے معاوضے لیتے تھے اور دولت کو ہاتھ کے میل سے زیادہ بے وقت جانتے تھے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ کاسائے گدائی کے لیے پھرتے تھے اور کوئی پوچھتا نہ تھا۔ رئیس زادے فقیر ہوئے، عیاشی تباہ کے باعث صنعت کار دیوالیہ ہو گئے، لوگ آخری دمڑی تک جوئے میں ہار گئے یا پھر لالچی اولاد نے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ دنیا میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، مگر نازو کو یقین دلانا ہے کہ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، میں نے کہا، اور وکٹر فیملی کو ایسی دردناک کہانی سنانی ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دے۔ اس کے علاوہ نازو کا میک اپ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اسے نہ پہچان سکیں۔ میک اپ کرتے کرتے میں بھی اب اتنا ماہر ہو گیا ہوں کہ تیرا میک اپ کر دوں گا، تجھے آدمی بنا دوں گا، محسن بولا۔ اچھا فرض کرو یہ سب ہو گیا، استاد ٹیڈی نے کہا۔ یعنی نازو صحیح میک اپ میں ایک بہت رکت انگیز کہانی سنا کے وکٹر فیملی کے گھر کی خادمہ بننے میں کامیاب رہی تو کیا ہوگا؟ 1 ہفتہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ نازو اپنی پوزیشن مستحکم کرے گی، اس کے بعد بھی ہم اس سے رابطہ قائم نہیں کریں گے۔ وہ خود جب بھی مناسب سمجھے گی اور جیسے بھی چاہے گی ہم سے رابطہ قائم کرے گی، اور ظاہر ہے نازو یہ کام اس وقت کرے گی جب اس کی اپنی پوزیشن کو خطرہ لاحق نہیں رہے گا۔ یہ سب سے اہم پہلو ہے، پہلے اپنے قدم مضبوطی سے جمانا اور تمام شکوک و شبہات دور کرنا۔ جلدی میں کام بگڑ سکتا ہے، جتنی نازو کی پوزیشن اچھی ہوگی وہ اتنی ہی آزادی اور بے خوفی سے کام کر سکے گی۔ وہ لوگ ایک بار مطمئن ہو جائیں گے تو اس پر عائد بہت سی پابندیاں نرم کر دیں گے، مثلاً یہ کہ گھر کے کس حصے میں جانا ہے، کس طرف نہیں جانا، کس کے سامنے اور کس وقت آنا ہے اور کب نہیں آنا۔ نازو کو خود کو بے ضرر ثابت کرنے کی شرط ہے، پھر وہ خود بے پرواہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہم پہلے بہت محتاط رہتے ہیں، لیکن مطمئن ہونے کے بعد ہمارا ذہن ایزی ہو جاتا ہے، اس سنتری کی طرح جو مسلسل نگرانی پر معمور ہو، اور جب اسے بالآخر بتا دیا جائے کہ اب وہ آرام کر سکتا ہے تو وہ بیٹھے اور سو جائے۔ ان سب کا دوسرا رد عمل بے فکری کا ہوگا۔ وہ ایک مظلوم اور لاوارث بھڑیا کو یکسر نظر انداز کر دیں گے اور ان کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آئے گا کہ یہ بھڑیا آفت کی پڑیا ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کرنا چاہیے یا اسے باورچی خانے تک نقل و حرکت کی اجازت دینا چاہیے اور بس۔ میں نے ایک انگریزی ناول پڑھا تھا
محسن بولا۔ اس میں ہوٹلوں کے ویٹرز نے ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم بنا رکھی تھی اور وہ ملکوں کے راز ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ جن ہوٹلوں میں وہ کام کرتے تھے وہاں ہر ملک کے سربراہ، وزراء اور سفیر، تجارتی اور فوجی وفد سب ہی آتے تھے، کانفرنس کرتے تھے اور یہ ویٹر آزاد تھے کہ ان کی ساری گفتگو سن سکیں۔ انہیں بار بار کمروں میں بلایا جاتا تھا، وہ کانفرنس ہال میں موجود رہتے تھے لیکن کوئی ان کا نوٹس لیتا ہی نہیں تھا کہ یہ تو ویٹرز ہیں، ہوٹل کے ادنیٰ ترین ملازم، ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہ غیر محتاط قسم کے لوگ اسی ذہنی رویے کے باعث وہ باتیں بھی کہہ جاتے تھے کہ دیواروں کے کان بھی سن لیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ رائٹ، نازو اسی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گی، میں نے کہا۔ بعد میں ہم اسے سب کچھ فراہم کر دیں گے، اسلحہ، ریموٹ مائک جس سے ہم اپنے ریڈیو کے FM بینڈ پر پیغام وصول کر سکیں، کوئی فون نمبر بھی استعمال ہو سکتا ہے، کوڈ میں خفیہ پیغام رسانی کا ذریعہ بھی وضع ہو سکتا ہے۔ نازو سب کچھ لکھ کر ڈاک سے بھی بھیج سکتی ہے۔ اندر کے حالات کا اندازہ اندر پہنچنے کے بعد ہوگا اور سارے فیصلے نازو کو خود کرنے ہوں گے اپنے رسک پر۔ اور سکندر بادشاہ، اگر انہوں نے اس کو پہچان لیا، استاد ٹیڈی بولا، اس کا میک اپ اتار دیا اور اصلیت معلوم کر لی، پھر؟ کچھ دیر کے لیے ہم سب خاموش ہو گئے۔ استاد ٹیڈی کی پھر کا کوئی جواب نہیں تھا، ایک جواب کے سوا جو انگریزی میں مشہور ہے، جاسوس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ نازو پکڑی گئی اور اس کی رہائی کی کوشش بھی ناکامی کا شکار ہوئی تو اس کی مدد کون کر سکے گا سوائے خدا کے؟ وہ اعتراف جرم پر بھی مجبور کر دی جائے گی اور اگلوانے والے اسے سب اگلوا لیں گے۔ ہمیں معلوم تک نہ ہوگا کہ پہلے ہفتے میں اس پر کیا بیتی۔ میری نظر میں بہت سے لرزہ خیز مناظر آئے، شاید اس وقت جب نازو کو شکاری دشمنوں کے حصار میں پہنچا کے ہم مطمئن ہوں گے کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور رات کو چین سے سو رہے ہوں گے۔ نازو کسی غیر انسانی تشدد کا عذاب جھیل رہی ہوگی، درندگی کا عذاب بھگت رہی ہوگی اور بے بس ہوگی۔ ایک نوجوان عورت کے ساتھ بے ضمیر شیطان کیا نہیں کر سکتے؟ عزت آبرو کی بات تو الگ رہی، موت بھی بہت آسان ہے۔ موت سے پہلے کا عذاب جھیلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ خود میں نے سادھو رام سے کس طرح ہر بات پوچھی تھی۔ راوی کے ٹھنڈے پانی میں پہنچ کے تو اس کے مردہ جسم کو بھی بہت قرار ملا ہوگا۔ اب چپ کیوں ہو گئے؟ استاد ٹیڈی کی آواز آئی۔ میں اس لیے چپ ہوں استاد کہ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی جواب ہے تو نازو کو معلوم ہے۔ ہم سب خود کو بچائیں گے، نازو کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس حقیقت کا اعتراف آج اور ابھی سب کے سامنے کر لینا چاہیے۔ نازو اس مشن میں تنہا ہوگی، اس کے ساتھ اس کی تقدیر ہوگی یا پھر اس کی ذہانت اور جرت۔ نازو کو سمجھ لینا چاہیے کہ اندر جانا شدید آسان ہوگا، وہ خود دروازے کھول دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، واپسی اپنے اختیار کی بات ہی نہ رہے۔